بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم البدیہیات ستہ احدها الاولیات هي قضایا یجزم العقل فيها بمجرد الالتفات والتصور ولا يحتاج الى واسطة كقولك الكل اعظم من الجزء. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. قیاس کا مادہ، اس کی بات شروع ہے. قیاس کے مادہ کی بات شروع کہ نہیں؟ صورت آ گئی. قیاس باعتبار مادے کے کتنی قسم ہے؟ 5 قسم. کیڑا قیاس؟ قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس تقابی، قیاس شعری، قیاس سرسدی. برہان ایسا قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے یقینیات سے، خواہ پہلے ہی بدی ہوں یا بدی پر ان کی انتہا ہو. یہ پچھلا سبق ہے. ایسا نہیں ہے جیسا کہ ظاہر کیا ہے کہ برہان وہ قیاس ہوتا ہے جو ہمیشہ بدیات سے ہی مرکب ہوتا ہے. اچھا جی، اب مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ بدیات جو ہے نا وہ کل 6 قسم ہیں. بدیات 6 قسم ہیں. سنیں، وہ جو 6 قسم ہیں نا ان کی وجہ اثر لکھی ہے. ایک باری ڈنگ ڈنگی جی انہوں پڑھو چاہتا کہ پھر کلے کلے پڑھنے نے تھوڑے جے سوکھے ہو جان گے دے چلو مک جان دے پھر ایک باری دسیا جائے یاد رہی تن. وجہ ضبط یہ ہے، قضیہ جان دے ہو اے حلوے نال لا کے کھائی دیں. وجہ ضبط یہ ہے کہ قضایا بدیہیہ جو ہوتے ہیں، کون؟ یا تو ان کے طرفین سے مراد موضوع محمول ہو، ان کے طرفین کا تصور مع نسبت کافی ہوتا ہے حکم کرنے میں اور جزم کرنے میں. میں یقین ہو جاندہ ہے بھی گل ایویں ہی ہے. موضوع معمول نو ویکھیا تے نسبت نو ویکھیا تے یقین عقل من لیا 100% جی ایویں ہی ہے. یا اس طرح نہیں، یا اگر پہلی صورت ہے تو اولیات ہیں. کیا ہے؟ ثانی، یا یہ کہ وہ جو جزم ہے وہ 100% جزم موقوف ہوگا واسطے پر، حس ظاہری اور باطنی کے علاوہ کوئی واسطہ ہے، یا اس طرح نہیں ہوگا. اگر ثانی ہے تو وہ مشاہدات ہیں. پھر مشاہدات تقسیم ہوتے ہیں حسیات اور وجدانیات کی طرف. سارے آگے آ رہے. اول بے واسطے پر موقوف ہے، تو وہ واسطہ یا تو اس حیثیت سے ہے کہ جب موضوع محمول ذہن میں تشریف لاتے ہیں تو واسطہ غائب نہیں ہوتا، وہ جی حضوریہ بھی نال ہی ہوندا ہے. سن دے ہو؟ یا وہ جڑا ہے نا کدے کدے جی حضوریہ گھر ٹر جاندہ، ماں پیو دی یاد آ جاندی، کدے کدے خیال آ جاندہ ہے بھی عاشقاں دی اور بھی کوئی ذمہ داری ہوندی ہے. تو اول جو ہے نا اگر وہ جی حضوریہ کدے بھی آگاں پیچھے نہیں ہویا تو ان کا نام ہے کیا؟ ثانی. ان میں حدث کو استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں؟ حدث کیا ہوتی ہے وہ بھی آ جائے گی. اگر ان میں حدث استعمال ہوتی ہے تو یہ حدثیات ہیں، اور اگر حدث استعمال نہیں ہوتی تو اب وہ ایک جماعت کے خبر دینے سے یقین ہوا ہے. ایسی جماعت کی عقل کہتی ہے سارے جھوٹ تے کٹھے نہیں ہوئے. عقیدت نہیں کہتی، ہنسنے والی گل نہیں، عقیدت نہیں، کیا؟ عقل کہے اینے رل کے جھوٹ نہیں مار سکتے.
یہ متواترات ہیں، یہ اور اگر حاصل ہو کثرت تجارب سے، کس سے؟ کئی بار تجربہ کیتا تے نتیجہ وہی نکلیا، یہ بھی بدی ہو جاندے تے اینوں آندے نے تجربیات۔ کی آندے نے؟ ایک واری ڈنگ ڈنگے آ گئے نے، ہن کلا کلا پڑھیے جی۔ اولیات، اے بدیات دیاں قسماں بیان ہو رہی ہیں، کنہ دیاں؟ اولیات وہ قضایا ہوتے ہیں جزم کرے، جزم 100%، یعنی ہن تسی یہ تو منو بھی گلاں 100% والیاں ہو رہی ہیں، کڑی کڑی پھر پکوانا پڑے جی۔ اولیات وہ قضایا ہوتے ہیں ان میں عقل جزم کر جائے صرف التفات اور تصور کے ساتھ، صرف اور تصور کے ساتھ، نہ محتاجی ہو کسی واسطے کی، نہ محتاجی ہو کسی واسطے۔ اولیات وہ قضایا ہوتے ہیں کہ عقل ان کو اس کو 100% مان لے، صرف عقل نے التفات کرنا ہے، انگلی نے نہیں، صرف التفات اور تصور کے ساتھ، بغیر کسی اور کے دخل کے، بغیر کسی او سمجھیا۔ ایک ہی ہندے نے اولیات، آنکھ پڑھو۔ بدیات کی پہلی قسم ہے، پہلی قسم ہے اولیات۔ اولیات یہ جمع نے نا تو کلا کلا بھی بول سکتا، اولی اولی کو قضیہ ہوتا ہے، اولی کو قضیہ ہوتا تو جمع دی تعریف کریں تا بھی ٹھیک ہے، اولی کو قضیہ ہوتا ہے کہ جزم کر، کہ اس میں عقل جزم کر لیتی ہے، عقل صرف التفات اور تصور کے ساتھ، بس کسی واسطہ۔ بغیر کسی ایک کری پھر تعریف کریں۔ اولی کو قضایا، اولی کو قضایا اولیات کہہ دے یار، وہ قضایا ہوتے ہیں جن میں عقل جزم کر لیتی ہے صرف، التفات اور تصور کے ساتھ، بغیر کسی واسطہ کے۔ لو جی آ قضیہ میدان چاہ گیا جی میرے نال تسی کوڑ لو، الکل اعظم من الجزء، الکل میں کل جڑا ہے نا وڈا ہوندا کہندے کولوں، صرف ایتھے یہ گل سمجھنے دی لوڑ بھی کل کی ہوندا ہے تے جز کی ہوندا ہے، اے جلے سمجھ آ جائے نا بے کل کنوں آکھیدا ہے تے بے کل ایک مرکب ہوندا ہے تے جز اوندا ایک حصہ ہوندا ہے، اے صرف گل سمجھ آ جائے تے عقل 100% من لیندی ہے کہ کل وڈا ہے جز کولوں، کہ نہیں منتی مولوی جی؟ صرف اینی گل سمجھ آ جائے کہ کل ایک مرکب ہوندا ہے تے جز اوندا ایک، تے فوراً عقل من لوے کہ کیڑی جز کولوں، کہ کوئی نہیں مننے دے، اے گل ایک ان کا کن کا اولیات ہے یا اولیات قضایا ہے، ایسے قضایا جزم کر لے عقل ان میں صرف التفات اور تصور کے ساتھ، اور نہیں محتاجی ہوتی واسطے کی طرف، جیسا کہ تیرا قول الکل اعظم من الجزء۔ ایک بدیہیات کا اولیات ہے، اولیات قضایا ہے، ایسے قضایا کہ جزم کر لیتی ہے عقل ان قضایا میں صرف التفات اور تصور کے ساتھ، اور نہیں محتاجی ہوتی واسطہ کی طرف، جیسا کہ تیرا قول الکل اعظم من الجزء۔ اے بدیات سمجھ رہے ہیں، سمجھن لگے تواڈے واسطے نظریات نے جی۔ وثانیها الفطریات وهي ما يفتقر الى واسطة غیر غائبة عن الذهن اصلا۔ صبر دوسری قسم ہے بدیہیات کی، ان کا نام ہے فطریات۔ کیا کہ جی؟ دوسری قسم کا نام ہے فطریات، پھر دوسری قسم ہے بدیہیات کی فطریات۔ فطریات وحیا وہ قضایا ہوتے ہیں
मोहताजी होती है एक वास्ता की तरफ जज़म करने में, किस में? गल 100% ते पहुँचानी है। फितरियात वो कज़ाया होते हैं, होता किसी है या कज़ाया था कि या माँ, फितरियात माँ वो कज़ाया होता, गुण याफ्ता करो ता मुफरद मार लफ्ज़न मुफरद होंदे ने। फितरियात वो कज़ाया हैं, मोहताजी होती है किहड़ी शै विच? जज़म करने में, एक वास्ते की तरफ, ऐसा वास्ता जो ज़हन से बिल्लड़ कुल्लड़ गायब नहीं होता। करो पक्की छुट्टी लै है माँ प्यो को पीरां कोल रहना है। हाँ जी, की आख्या जी? फितरियात वो कज़ाया होते हैं कि जज़म करने में मुहताजी होती है एक वास्ता की तरफ, ऐसा वास्ता जो ज़हन से, जब भी वो तरफैन ज़हन में आते हैं तो वास्ता ज़हन से गायब नहीं होता, जब तो गायब नहीं होता तो फटोफट जज़म भी हो जाने जी। फितरियात वो कज़ाया होते हैं कि जज़म करने में कि उनमें जज़म करने में वास्ता की तरफ मुहताजी होती है, ऐसा वास्ता जो ज़हन से कभी भी गायब नहीं। मुराद वो जज़म ही करना है। तारीफ़ है कि फितरियात वहे और वो फितरियात महा वो कज़ाया होते हैं कि एहतियाजी होती है किधर? वास्ता की तरफ, ऐसा वास्ता जो ज़हन से कभी भी गायब नहीं होता। सुने। और दूसरा बदीहियात का ये बल्कि शुरू है वो क्यास दा मादा ते बाबे रा कहते भी जो सूरत नाल ही सारे जुड़ गए ने कर्मा वाले, मैनू नहीं पता होया की ने हैं आखे नहीं ने ते नहीं पता लगा होया की इन्हां बाबिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ कर्मा वाले उदी टुर पड़े के पासे ही हलाला कर दी ने, पिछला घाह सारा उजड़ गया जी। ये गल आखी ने कि नहीं? आंदे ने पुत्र मैं तैनूं एक बार जंगल विखा के लियाउणा मैं जी कि आ वेखो इत्थों टुर गए सारे, तो हुण तुहानूं विखांदे पैणे, तुसीं भी हौली हौली बाहर निकलण की कोशिश करदे हो जी। चलो जी। और दूसरा उन बदीहियात का फितरियात हैं वहे और फितरियात माँ वो कज़ाया होते हैं, मोहताजी होती है वास्ते की तरफ, ऐसा वास्ता जो नहीं गायब ज़हन से बिल्कुल। और दूसरा बदीहियात का फितरियात है और फितरियात माँ वो कज़ाया हैं, मुहताजी होती है वास्ता की तरफ, ऐसा वास्ता नहीं गायब होता ज़हन से बिल्कुल। युक़ालु लिहाज़। बस ये जो है ना कि ये जो बदियात की किस्म है फितरियात कि जिन के अंदर जिन में अकल जज़म करती है एक वास्ते से, और वो वास्ता हर वक्त ज़हन में हाज़िर है, जब भी तरफ़ैन का तसव्वुर करें तो वो वास्ता हाज़िर हो जाता है। इन कज़ाया का नाम है मौलवी जी कज़ाया क़ियासातुहा मअहा। कज़ाया ये ऐसा कज़िया है जिन्हां दी दलील भी नाल है। दलील कौन है? वास्ता। दलील कौन है? अध्यस्त की होंदी मूँह विचण होंदा कि इन्होंने ने कज़ाया क़ियासातुहा मअहा। कज़ाया ये ऐसे कज़िए जिन्हां दी दलील भी नाल ही होंदी, कोई वखरी लभने की लोड़ नहीं पैंदी। इन फितरियात का क्या नाम है? और वाजिया कज़ाया ऐसे कज़िए जिन्हां दी दलील नाल है। पंजाबी माना की ऐसे कज़िए जिनकी दलील और क़ियासात तो हाथ क्यास की शांदा है हुज्जत की किस्म नहीं। अब वाजिया क्यास ते हुज्जत की शै दलील नहीं होंदी ते क्यास की होया? दलील यार के। ते ऐसे कज़ाया के क्यास उनका उनके साथ है, की मतलब दलील उनकी हद हो गई यार। फितरियात को क्या कहते हैं? कज़ाया क्या साथ हा महा की मतलब वो जरा वास्ता नहीं बिच, वो जरा गायब नहीं, वही उन्होंने दी दलील बाचिया। तो फिर ये ऐसे कज़िए जिन्हों दी दलील उन्होंने दलील उन्होंने नाल कोई परेशानी कोई नहीं जी। हद हो गई यार। क्या कह भी इनको क्या कहते हैं? कज़ाया फितरियात को कहते हैं कज़ाया क़ियासातुहा मअहा, यानी ऐसे कज़िए जिन्हां दी दलील उन्हां दे नाल है। ऐसे कज़िए हाँ जी यार।
اور کہا جاتا ہے ان قضایا کے لیے ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਜਜ਼ਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤਾ इनको क्या कहा जाता है कज़ाया क्या सातुहा माहा शाबाश शाबाश कहा जाता है इन कज़ाया को कज़ाया के आसातुहा माहा और कहा जाता है इन कज़ाया को कज़ाया के आसातुहा माहा बे दलील इन्हां दे ना कियास दलील हुंदा है यार जी نحو الأربعة زوج فإن من تصور مفهوم الأربعة وتصور مفهوم الزوج بأنه هو الذي ينقسم بمتساويين حكم بداهة بأن الأربعة زوج بس مثال دیتے ہیں اے قضیہ گل پنجابی والی گل چار جوٹا ہوندا ہے الاربعۃ زوج الاربعۃ بھائی اربع برابر برابر تقسیم ہوتا ہے ایک گل بھائی پکی ہے یہ 100% ہے کیڑی گل اربع برابر برابر یہ بات 100% پکی ٹھکی ہے وجہ یہ ہے کہ جو بندہ پہلے اربع کو سمجھے کہ اربع 4 اکائیوں کے مجموعے کا نام ہے اربع ایک گل بدی کہ نظری اور یہ تصور کرے کہ زوج وہ ہوتا ہے جو برابر برابر تقسیم ہوتا ہے زوج اس کو کہتے ہیں جو تو ہون جس لئے یہ بھی پتہ لگ گیا بھی زوج انہوں آندے نے جڑا تے اربع دا بھی پتہ لگ گیا بھی وہ 4 اکائیاں دا مجموعہ ہے تے جڑی 4 اکائیاں نے وہ 2 ہو سکدیاں نے کہ نہیں تے 2 ہونا ہی تے زوج ہے 2 تے اے ہن جڑا نا یقین ہو جائے دا کہ بھی اربع زوج ہے اربع کہ کو نہیں اے شاباش ہے ہاں جی کیا آکھے جی جیسے الاربعۃ زوج کہ اربع زوج ہے بھئی 4 جڑا ہے نا یہ برابر برابر تقسیم ہوندا ہے ایک گل پکی ٹھکی ہے کیویں اس لیے کہ جو بندہ پہلے اربع کو اور تصور دا مطلب ہے سمجھے وہ ہے تصور بول کے پھر سارے تصور بڑھ جاتا ہے بھئی جو بندہ پہلے اربع کو سمجھے بھی اربع کی ہوندا ہے اربع 4 اکائیوں کا مجموعہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو جس لئے پتہ لگ گئے 4 اکائیاں دا مجموعہ ہے تے 2 ایک پاسے تے 2 ایک پاسے برابر برابر ہو گیا کہ کوئی نہیں تے جڑا برابر برابر ادو اد ہو جائے اسے نو تو زوج آندے نے جڑا برابر برابر ادو اد ہو جائے اسے نو تو زوج کہتے ہیں تو تھلی ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی اے شابت مثلا ثمانیۃ زوج ستۃ زوج جی عشرۃ زوج اے سارے ٹھیک نے کہ سارے کی ہوندے برابر برابر تقسیم ہوندا اے مطلب جیسے الاربعۃ زوج کیونکہ جو بندہ تصور کرے اربع کے مفہوم کا یہ تصور کرے اربع کے مفہوم کا تو پھر مسئلہ کی بلا اور جڑا بندہ سمجھے بھی 4 کی ہوندا ہے بھی 4 اکائیاں ہوندی ہیں یہ مطلب ہے جی اور تصور کرے زوج کے مفہوم کا یعنی زوج آندے نے جڑا برابر برابر بھائی کی ان دا تصور کیویں کرے بھائی طور تعریف کر دی تھی کندی کیونکہ اربع تو واضح سی بھائی طور کے زوج وہ ہوتا ہے جو منقسم ہوتا ہے بے متساویین ہن اے دوویں گلاں جس لے پتہ لگ جان حکم کرے گی کون بداہتن یعنی سچی مچی بداہن مانا وہ سچی مچی جان دے ہو بڑا کدے ٹر پے ہو ساڈا تے ملک پنجابیاں دا سی وا کدے پیڑے ہو سانو جن کنوں پڑھے ہوتے پاگلاں طرح ٹر پے نے اسی چنگے پڑھے اپنی مادری زبان ساڈی بھئی سچی مچی کی
سچی مچی حکم کرے گی عقل بداہتن اس بات کا کہ اربع زوج ہے جی جیسے الاربعۃ زوج، کیونکہ وہ بندہ جو تصور کرے اربع کے مفہوم کا اور تصور کرے زوج کے مفہوم کا، بہی طور کے زوج وہ ہے جو منقسم ہوتا ہے برابر برابر، تو حکم کرے گی عقل بداہتن بہی اس بات کا کہ اربع زوج ہے۔ جیسے الاربعۃ زوج، کیونکہ جو بندہ تصور کرے اربع کے مفہوم کا اور تصور کرے زوج کے مفہوم کا، بہی طور کے زوج وہ ہوتا ہے جو منقسم ہوتا ہے متساویین، تو حکم کرے گی عقل، عقل بداہت وہ من نہیں ہے گا، من وہ من تصور آ، حکم کرے گا وہ من مراد ہوندی عقل ہو، حکم کرے وہ من حکم کرے گی عقل کرے گا وہ من کرے گا وہ من بداہتن اس بات پر کس بات کا اس بات کا کہ اربع زوج ہے اگے جوانا قولنا الواحد نصف الاثنين فإن العقل يحكم به بعد أن يلاحظ مفهوم نصف الاثنين والواحد والواحد، اور مثال دی ہے الواحد نصف الاثنین، واحد نصف ہے دو کا، واحد ایک گل پکی تے ٹھکی ہے، حمزہ کو پوچھ لو کیوں بھی ایک ادھا نہیں دو دا، ایک دو دا نصف نہیں، میں کچھ ہی بولنا پکی گل ہے نا، ہاشم کو پوچھ لا ایک نصف ہے کس کا، دو کا، کیونکہ پہلے واحد سمجھے کس کو کہتے ہیں، ایک کو، ایک اکائی، اثنین دو اکائیاں، اثنین جس لیے اثنین دا پتہ چل گیا بھی دو اکائیاں، تو واحد ایک اکائی، تو ہن عقل تسلی کر دی بھی ایک جڑا ہے نا دو اکائیاں، ایک اکائی دو اکائیاں دا کی ہے، ایک اکائی نصف، تسلی ہوگی کہ نہیں ہوگی جی، کیا کہ جی جیسے الواحد نصف الاثنين ایک دو کا نصف ہے، جب عقل تصور کرے پہلے یہ سمجھے کہ واحد ایک اکائی، اثنین دو اکائی، تو واضح ہو گیا بھی ایک جڑا نا دو دا آدھا ہے دو کا نصف نصف ہے جی، تین چھ دا، دو چار دا، تین چھ دا، تے پانچ دس دا، تے چھ بارہ دا، سات چودہ دا، اٹھ سولہ دا، نو اٹھارہ دا، تے دس بھی دا، نصف ہے جی گل یہ بالکل عقل جڑی ہے تسلی کرتی ہے، صرف بھی انہوں سمجھے تے فٹو فٹ تسلی ہو جائے گی بھی یہ گل 100% ایویں ہی ہے۔ اور جیسے ہمارا قول واحد نصف ہے اثنین کا، مجھ تھی ہے سنڈے دی، یہ گل پکی ہے، تے تھی ہے کسی مجھ دی کہ کوئی نہیں جی گل جی، کیونکہ عقل حکم کرتی ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ بے ایک جڑا ہے دو دا آدھے بعد اس کے لحاظ کرے اثنین کے نصف الاثنین، سمجھے نا جی بے اثنین کا نصف کیا ہے اور واحد کیا ہے، ہاں جی منع کرو جی۔ اور جیسے ہمارا قول واحد نصف ہے اثنین کا، کیونکہ عقل حکم لگاتی ہے اس کے ساتھ بعد اس کے لحاظ کرے نصف اثنین کے نصف کے مفہوم کا اور واحد کے مفہوم